مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ معزز سامعین کرام، شکر اس پروردگار کا جس نے ہمیں کلمہ اسلام نصیب کیا، اپنی توحید پہ اللہ نے ہمیں استقامت دی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن پہ اگر ساری زندگی میں شکر ادا کیا جائے تو ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن شکر اگر تم میرا شکر کرتے رہو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ایمان پہ شکر کریں گے تو ایمان سے کیا بڑھے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو ایمان مل گیا، سب سے بڑی نعمت مل گئی، تو اس کے بعد اس میں کیا اضافہ ہوگا؟ اس میں اضافہ یہ ہوگا کہ اللہ ایمان پہ استقامت دے گا۔ جتنا ہم شکر کریں گے اللہ ایمان پہ استقامت دینے چلے جائیں گے۔ تمام امور میں جس طرح ہم حدیث مبارکہ سنتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اسی طرح حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار عمل کے خاتمے پہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص اچھے اعمال کرتا ہے، کرتے کرتے ایسی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ نوبت کیوں آتی ہے وہ بھی میں عرض کروں گا۔ ایسی نوبت آتی ہے اس کے اور جنت کے بیچ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یہ شخص ایسے عمل کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک اور شخص جو گناہ والی زندگی میں ہوتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کی اور جنت کے بیچ، اس کے اور جہنم کے بیچ، گناہگار کے اور جہنم کے بیچ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ وہاں سے اس کی توفیق بدل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، وہ شخص جنت میں پہنچ جاتا ہے، اعمال اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہ تو کبھی اپنے عمل پہ اترانا چاہیے، نہ ہی عمل پہ اترانا چاہیے، اور نہ ہی توبہ کو کبھی چھوڑنا چاہیے۔ توبہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ توبہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، توبہ دو طرح ہوتی ہے، ایک وہ شخص ہوتا ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے۔ ہونے اور کرنے میں بڑی فرق ہے، لیکن فرق ہے گناہ ہو گیا، غلطی سرزد ہو گئی، بتقاضائے بشریت غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی کے ہونے کے بعد یہ شخص نادم بھی ہوا، اسے شرمندگی بھی ہوئی، اسے احساس بھی ہوا کہ اسے غلط ہوا ہے۔ جب یہ احساس ہو گیا، ندامت ہوئی، غلطی ہوئی، تو اللہ کی طرف سے توفیق کا دروازہ کھلتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اور یہ توبہ کر لیتا ہے۔ اور توبہ کرنے کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کی ندامت، اس کی شرمندگی، اس کی پشیمانی اس کے کام آ گئی، اسے توبہ کی توفیق مل گئی۔ یہ کون تھا؟ جس سے گناہ ہو گیا تھا۔ دوسرا وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، ہو جانا اور بات، گناہ کرنا اور بات۔ ہونا یہ ہے کہ اتفاقاً ہو گیا، کرنا یہ ہے کہ ارادہ یہ گناہ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے اس گناہ کی، اس کے لیے منصوبہ بناتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ گناہ کرتا ہے۔ جب یہ ارادہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے ارادہ گناہ کیا ہے، دانستہ طور پر گناہ کیا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس کو شرمندگی کے بجائے فخر محسوس ہو رہا ہے، دیکھو میں نے یہ کام کر دیا، جو ناممکن تھا میں نے کر دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، میں نے پھر بھی کر دیا۔ اپنے گناہ پہ اپنے دل کے اندر فخر کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اپنی مجلسوں میں اس
خوشی کا اظہار کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ کرنا چاہیے. گناہ دو طرح کے. ایک گناہ انسان سے ہو گیا اور وہ اس نے انسانوں سے بھی چھپ کے ہوا تھا. اس نے جو گناہ کیا اس میں انسان بھی گواہ نہیں تھے. اس کا اللہ کا معاملہ تھا. اس نے اللہ سے معافی مانگی, اس لیے اللہ نے معاف کر دیا. دوسرا وہ گناہ ہے جو علن میں اعلان کیا جائے, کھل کے کیا جائے, مجلسوں میں کیا جائے, محفلوں میں کیا جائے اور اس میں فخر کیا جائے, یا مجلسوں میں تو نہیں کیا لیکن اس میں لوگوں کو گواہ بنا کر میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ کام کیا. تو وہ جتنے گواہ اس کے بنے گے کل قیامت کے دن اس کی گناہ پہ گواہی دیں. اس نے گناہ کیا تو اس نے خود مجھے بتایا, اس نے خود مجھے بتایا. تو گناہ میں فرق ہوا یا نہیں؟ گناہ میں بہت بڑا فرق ہوا. اور پھر ایسا شخص جو ہوتا ہے گناہ میں فخر کرنے والا, گناہ پہ گواہ بنانے والا, اس کے گناہ میں معافی بھی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا دروازہ ہی نہیں ملتا, اور اسے توفیق کے لیے اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا, اسے قابل فخر بات سمجھ رہا ہوتا. گناہ ہونے کے بعد ذرا بات سمجھے گا, باریک سی بات چھڑ جائے, وہ یقین کر لیں کہ اس کا ایمان ابھی زندہ ہے, اس کا ایمان ابھی زندہ ہے, اس گناہ پہ ندامت ہے, شرمندگی ہے, تو یہ اس کے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے. اور جو شخص گناہ کرنے کے بعد بے فکر ہو جائے, گناہ کرنے کے بعد اکڑتا پھرے, گناہ کرنے کے بعد خوش ہوتا پھرے, گناہ کرنے کے بعد گناہ کی تشہیر کرتا پھرے, وہ یقین کر لیں کہ اس کے اندر ایمان کی ردی بھی نہیں ہے. کیونکہ ایمان وہ حیا کا متحمل ہوتا ہے, ایمان والا حیادار ہوتا ہے, ایمان والا حیادار ہوتا ہے. اور جس کا ایمان نہ ہو وہ بے حیا بے شرم ہوا کرتا ہے, اسے گناہ پہ فخر ہوتا ہے. کوئی بھی گناہ ہے, گناہ چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو, گناہ گناہ ہے, گناہ گناہ ہے. اور جو چیز یا جو عمل کرنے کے بعد آپ کو سکون ملے, آپ نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے آپ کو سکون ملا, آپ یقین کر لیں کہ آپ کا ایمان زندہ ہے, جو آپ کو سکون دے رہا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا کیا معنی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان رکھا ہے. آج کے دور کا لوگوں کا مسئلہ معاشی ہے, اپنی جگہ ہے, اور مسائل ہیں, گھریلو مسائل ہیں, اولاد کی نافرمانی ہے, بے شمار مسائل ہیں, معاشی پریشانیوں میں دنیا ڈوبی ہوئی ہے. لیکن جانتے ہیں ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو لوگوں کو درپیش ہے وہ سکون قلب کا ہے. ہر شخص پریشان ہے, ہر شخص پریشان ہے. یہ نہیں کہ مالدار پریشان نہیں, یہ نہیں کہ غریب پریشان نہیں, یہ نہیں کہ متوسط پریشان نہیں, ہر ایک اپنی جگہ پریشان ہے. اور ہر ایک کی پریشانی کی نوعیت مختلف ہے. کوئی کس لیے پریشان ہے, کوئی کس لیے پریشان ہے, پریشان ہر ایک, لیکن پریشانیوں کی نوعیت مختلف ہے. یہ نوعیت مختلف اس کے حالات کے مطابق ہے. کسی کے حالات ایسے ہیں کہ اسے معاشی پریشانی ہے, کسی کے حالات میں گھریلو مسائل ہیں, کسی کے حالات میں اولاد نافرمان ہے, کسی کے حالات میں بیوی نافرمان ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اصل بات ہر چیز کا کوئی سبب ہوا کرتا ہے, وجہ ہوا کرتی ہے. سبب اور وجوہات دو ہیں. یہ سادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آتا ہے ہندوستان میں. فرماتے ہیں کہ میں ایک صحرا کے اندر جا رہا تھا, میں نے دیکھا ایک شخص کو بر پلنگ کے سوار چیتے کے اوپر سواری کرتا ہوا ہے. گدے گھوڑے اونٹ پہ سواری کرتے دیکھا ہے ہم نے, لوگ کرتے ہیں. شیر پہ کسی نے سواری کی ہے, شیر پہ سواری کرتا آ رہا ہے. شیرسانی کہتے میں گھبرا کے درد کو ہوا. وہ شخص میرے پاس آیا اور میرے پاس آ کے کہنے لگا, سادی تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے, اللہ ساری مخلوقات کو میرے تابع کر دے. تو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے, ساری مخلوقات تیرے تابع ہو جائیں گی. اب مخلوقات ہماری قبضے میں کیوں نہیں آتی, تابع کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے ہم اللہ کے تابع نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی باقی چیزیں تو بات کی ہے نا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے حاضر ہیں, آپ
हादी आलम है, पूरे आलम की हिदायत का जरिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारी सवारी तुम्हारा पालतू जानवर बिलके तुम्हारे सामने बिलक जाए, पालतू जानवर तुम्हारे सामने बिलक जाए, तो क्या करो? उसे मारो, उसे पीटो? नहीं, फिर मैं फौरन जाओ अल्लाह से तौबा करो। तुम्हारा पालतू जानवर बिलक रहा है और तुम क्या जाओ अल्लाह से तौबा करो? बात समझ में नहीं आती। इधर जानवर बिलक रहा है, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जाओ अल्लाह से तौबा करो। क्यों? मैं कि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की है, जरूर तुमसे अल्लाह की नाफरमानी की है, इसलिए जो मखलूक अल्लाह ने तुम्हारे ताबे की थी वो आज तुम्हारी नाफरमानी कर। इसी तरह जो जिसकी औलाद उसकी नाफरमान हो, उससे पहले चाहिए कि वो अल्लाह से तौबा करे। उसने कहीं अल्लाह की नाफरमानी की है, इसलिए आज औलाद उसकी नाफरमानी कर रही है। इसलिए तौबा को अपना वजीफा बना ले, इस्तिग़फ़ार को अपना वजीफा बना ले। आज के दौर में जब कोई कहता है कि परेशान हूं, अगर उसे इस्तिग़फ़ार बताओ तो आगे से क्या कहते हैं? मेरे से भी बड़े बड़े गुनाहगार बैठे हुए हैं, मैं ही तौबा करूं, मेरे से कौन सा ऐसा गुनाह हो गया? यही तो गुनाह कर रहे हैं। जो अपने गुनाह को छोटा समझ रहे हो, अपने गुनाह को छोटा समझ के हम बेगम बैठे हुए हैं। ये आंधियां जो आ रही हैं, ये ज़लज़ले जो आ रहे हैं, ये तूफान आ रहे हैं, ये क्या है? ये हमारी नाफरमानी की वजह से अल्लाह की नाराजगी का इजहार है। ये अज़ाब नहीं, अल्लाह की नाराजगी का इजहार है। अल्लाह बता रहे हैं मैं इन सब पे कादिर हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसी को तुम्हारे लिए तबाही का बाइस बना दूँ। अल्लाह एक झलक दिखाते हैं, तो ये झलक इसलिए दिखाते हैं अब भी वक्त है सुधर जाओ, अब भी वक्त है सुधर जाओ, अब भी वक्त है सुधर जाओ। मुसलमान आज अपने मुसलमान भाई को भूला हुआ है। मेरे प्यारे आका से